بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت کا رکوع نمبر 2 اور 20ویں پارے کا رکوع نمبر 14۔ آج انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کروں گا میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ۔ پچھلے رکوع میں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں پہ آزمائشیں آ رہی تھیں، چاہے وہ والدین کی طرف سے ہوں یا مشرکین کی طرف سے ہو، اور اسلام پر قائم رہنے میں ان کو جو دباؤ کا سامنا تھا غیر مسلموں کی طرف سے، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ بھئی یہ تو آزمائشیں لازمی آئیں گی، اللہ تعالیٰ آزمائے گا تمہیں اور دیکھے گا کون ایمان پہ قائم رہتا ہے اور کون ایمان کو چھوڑ دیتا ہے۔ تمہارا جو زبانی ایمان کا دعویٰ ہے وہ معتبر نہیں ہے، عمل کر کے دکھانا پڑے گا کہ میں واقعی میں مومن ہوں۔ تو اب اس رکوع میں اللہ تعالیٰ پچھلے انبیاء کے جو واقعات ہیں کہ کیسے پچھلے انبیاء نے اور ان کے ساتھ ایمان والوں نے صبر کیا، ان کے واقعات اللہ مختصراً بیان کر رہے ہیں۔ کہ جیسے سورت کے شروع میں اللہ نے بتایا نا کہ ہم نے پچھلوں کو بھی آزمایا ہے، یہ تم ایسے نہیں ہو کہ تمہیں آزمائے بغیر چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ، پچھلوں کو بھی آزمایا ہے۔ تو پچھلوں کی آزمائشوں کی کچھ باتیں اس رکوع میں بیان ہو رہی ہیں تاکہ ان کو دیکھ کر اہل ایمان کو تسلی ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، تحقیق ہم نے نوح کو بھیجا تھا اپنی قوم کی طرف۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، نوح علیہ السلام اپنی قوم میں ٹھہرے 1000 سال، إِلَّا 50 عَامًا، سوائے 50 کے، یعنی 950 سال۔ تو یہ کم صبر کی بات ہے، 950 سال تک قوم کو تبلیغ کرنا اور اس کا کوئی خاص آؤٹ پٹ ہی نہ ہو۔ تو اللہ تسلی دے رہے ہیں اتنا صبر کیا ہے پچھلے پیغمبروں نے اور پچھلی امتوں نے، تو تمہیں بھی صبر کرنا پڑے گا۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، پھر اس کے بعد طوفان آیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ قوم بڑی ظالم تھی۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے نوح کو نجات دی، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی والوں کو، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس کو ایک عالمین جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا، اس کشتی اور کشتی سے متعلق واقعے کو۔ تو یہ نشانی یہی ہے کہ بھئی بہت اللہ تعالیٰ پہلے آزماتے ہیں، اس کے بعد فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اور قوم کے جو مکالمے ہوئے، کس طرح بہترین مضبوط دلائل ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دیے، لیکن قوم کی طرف سے کیا کچھ نہیں ہوا، آگ میں ڈال دیا گیا ان کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کا واقعہ بھی یاد کرو، اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، کیسی پیاری بات کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، بالکل 2 اور 2 4 کی طرح درست بات تھی۔ اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، اس میں تمہاری بہتری ہے، میں تمہارے فائدے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو۔ اور تم جو معبودوں بتوں کی عبادت کر رہے ہو نا، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم تو نرے پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو پوج رہے ہو، کوئی خدا تھوڑی ہے، یہ محض ایک بت ہیں اور کچھ ان کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وتخلقون افکا، اور جھوٹ گڑھ رہے ہو۔ وہ جھوٹ کیا کہ بھئی یہ نیک لوگ تھے، نیک بزرگ تھے، جب یہ مر گئے تو ہم نے ان کی علامتیں رکھ دی ہیں، تو اللہ چونکہ ان بزرگوں سے خوش تھا، تو جب ہم ان کے سامنے جھکیں گے تو مرادیں اللہ پوری کرے گا ہماری، اور اللہ ان کے ذریعے پوری کرے گا۔ اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں۔ تو یہ ایک گڑی ہوئی چیز تھی جس کی کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس۔ میں بار بار کہتا ہوں نا، دنیا میں جو شرک ہوتے ہیں وہ اسی بیس پہ ہوتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، تو اللہ ان میں اور ہم میں پھر فرق کیا ہو گیا، ان کو کچھ تو اختیارات اللہ نے دیے ہیں نا، تو اللہ کہتا ہے بھئی میں نے دیے ہی نہیں کسی کو کوئی اختیارات۔ تو وتخلقون افکا، تم جھوٹ گھڑتے ہو، تمہارے پاس ان دعووں کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، تم جو اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے لیے روزی کے مالک نہیں ہیں۔ پکارتے رہو ان کو، جیسے آج مزاروں پہ جاتے ہیں، یہ ہندو مندروں میں جاتے ہیں، یہ مشرکین مزاروں پہ جاتے ہیں نا، مزار میں جا کے اولاد ملے گی، مزار میں جائیں گے تو بے روزگار کو روزگار ملے گا، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ بھئی یہ مالک نہیں ہے، ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، نہ اولاد دینے کے نہ روزگار دینے کے۔ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اللہ کے پاس روزی تلاش کرو۔ اللہ مسجدوں میں ملتا ہے، مزاروں پہ نہیں ملتا۔ اللہ مندروں میں نہیں ملتا، اللہ ان جگہوں پہ ملتا ہے جہاں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے، اور وہ مسجدیں ہیں۔ آج کل تو مسجدوں میں بھی اللہ کے علاوہ کو پکارا جانے لگا ہے، تو ان مسجدوں کی بات ہو رہی ہے جہاں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ وَاعْبُدُوهُ، اور اسی کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ اس کا عبادت کرنا ہی اس کا شکر ہے، اس کی عبادت کرنا ہی اس کا شکر ہے۔ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم جاؤ گے بھی لوٹ کر اسی کی طرف۔ اس میں بتا دیا کہ اگر تم عبادت نہیں کرو گے نا، تو صرف یہ نہیں کہ تمہیں تمہاری مرادیں پوری نہیں ہوں گی، بلکہ سزا بھی ملے گی، کیونکہ اس کو آگے جا کے تم نے جواب بھی دینا ہے۔
وَإِن تُكَذِّبُوا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم میرا انکار کرتے ہو تو کوئی نئی بات نہیں ہے، میں صبر کروں گا. کیوں؟ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے بھی بہت سی بستیاں آئی ہیں، قومیں آئی ہیں، امتیں آئی ہیں جنہوں نے انکار کیا پیغمبروں کا. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. میں ٹینشن تو جب لیتا نا جب اللہ مجھ سے تمہارے بارے میں سوال کرتا کہ یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں. مجھ سے تھوڑی سوال ہوگا، مجھ سے جو سوال ہوگا وہ کیا ہے؟ بلاغ مبین. میرے ذمے ہے صاف صاف پہنچا دینا، تو وہ کام میں کر رہا ہوں. تو اللہ یہ سب باتیں بتا کے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور قیامت تک جو مومنین آئیں گے ان سب کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ آزمائشیں آئیں گی، آزمائشوں میں تمہارا ایٹیٹیوڈ، تمہارا رویہ، تمہارا بیہیویئر یہ ہونا چاہیے. اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق. اللہ اب اپنی بات، اپنا کلام کر رہے ہیں کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ کیسے اللہ نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے. بار بار اللہ وہی بات. اس کا خدا کی قسم کسی سائنسدان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس سوال کا کہ فرسٹ ٹائم کیسے پیدا ہو گیا. آپ کہتے ہیں ایوالو ہوا ہے، تو ایوالو بھی تو وہ چیز ہوتی ہے جو پیدا ہو چکی ہو. جو پیدا ہی نہیں ہوئی وہ عدم سے ایوالو کر کے وجود میں کیسے آ سکتی ہے؟ ارتقاء اس چیز میں ہوگا نا جو پہلے ہو تو صحیح، پھر اوپر جائے گا نا. جو ہے ہی نہیں تو وہ ارتقاء کیسے کرے گا؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، اور قرآن اسی بات کو اٹھاتا ہے. اولم یروا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ کیف یبدئ اللہ الخلق، اللہ نے مخلوق کو ابتداً کیسے پیدا کر لیا. ثم یعیدہ، پھر وہی اللہ اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ بات اللہ پہ بہت آسان ہے. سائنسدانوں کے لیے مشکل ہے، انسانوں کے لیے مشکل ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کیسے ہوگا. بھائی کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا کہ وہ جس نے پہلی دفعہ بنایا تو جیسے پہلی دفعہ ہو گیا تو وہ دوبارہ بھی تو بنا سکتا ہے، تو دوسری دفعہ بھی ویسے ہی ہو جائے گا. پھر تم باتیں کرتے رہو گے یہ دوسری دفعہ کیسے ہو گیا. جیسے پہلی دفعہ باتیں کر رہے ہو یہ کیسے بن گئی کائنات، تو دوبارہ بھی یہی باتیں کرو گے کیسے بن گئی. تو اہل ایمان کے پاس اس کا جواب آسان ہے کہ پہلی دفعہ جس نے بنا لیا، بھائی جو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ سیکنڈ ٹائم بھی بنا سکتا ہے، تو وہ دوبارہ پیدا کر دے گا تمہیں. اور پھر اللہ نے یہ عقلی دلیل دی ہے کہ عقل سے سوچو. پھر اب اللہ نقلی دلیل، نقلی سے اردو والا نقلی نہیں، اردو میں تو نقلی فیک کو کہتے ہیں، یہاں نقل یعنی وہ دلیل جو پچھلی آسمانی کتابوں سے نقل ہوتی چلی جا رہی ہے، تاریخی کتابوں سے نقل ہوتی چلی جا رہی ہے. اب اللہ وہ دلیل دے رہے ہیں کہ قل سیروا فی الارض، چلو پھرو زمین میں، فانظروا، دیکھو، کیف بدأ الخلق، اللہ نے پہلی دفعہ کیسے مخلوق کو پیدا کیا. اچھا سوری، یہ بھی نقل نہیں، یہ بھی عقل والی دلیل ہے کہ ایک تو پچھلی امتوں کے واقعات ہیں نا، اس کو کہتے ہیں نقل. جب زمین میں چل پھر کے ہمیں اس کائنات میں غور کرنے کا حکم دیا جاتا ہے وہ عقلی دلیل کہلاتی ہے. سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، فانظروا، دیکھو، کیف بدأ الخلق، اللہ نے کیسے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا. زمین میں جاؤ، جنگلوں میں جاؤ، جانوروں کو دیکھو، صحراؤں میں جا کے وہاں کے حالات کو دیکھو، اونٹ کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو. یہ جو آج کل ڈاکومنٹریاں بن رہی ہیں تو انہوں نے تو ہمیں زمین میں چلنے پھرنے کی ضرورت سے ہی فارغ کر دیا ہے. آپ اپنے کمپیوٹر پہ، لیپ ٹاپ پہ دیکھ سکتے ہو کیسے کیسے جانور آ رہے ہیں، پرندے کیسے بہترین خوبصورت انداز سے گھونسلے بناتے ہیں. کس نے سکھایا ان کو گھونسلے بنانا؟ کیسے تنوں میں سوراخ کر کے، کوئی بڑا ماہر انجینئر بھی اس طرح صفائی سے یہ گھونسلے نہیں بنا سکتا. اور پرندے ان کو پروتے ہیں ان تاروں کو آپس میں. کیا عجیب نظام ہے اللہ کا. اللہ کہتے ہیں کیف بدأ الخلق، پہلی دفعہ کیسے بنایا اس نے یہ سب چیزوں کو. پہلی دفعہ میں اتنا زبردست بنا دیا اس نے. ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، اللہ کہتے ہیں یہ تو تم خود دیکھو گے پہلی دفعہ کیسے بنایا، کچھ چیزیں تم دیکھو گے نہیں، ہم بتاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ انہی کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیوں کرے گا؟ کیوں؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. سائنسدان یہاں عاجز ہیں، کیسے پیدا کرے گا وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے جو کریٹر ہے وہ ہر چیز وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لہذا وہ دوبارہ بھی کر لے گا. اور پھر یعذب من یشاء، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، ویرحم من یشاء، جس پر چاہے گا رحم کرے گا. یہ بھی ایک بڑی زبردست انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم یہ کہتے ہیں، انسانوں کا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم فیصلہ کریں اچھا کون ہے برا کون ہے، کامیاب کون ہوگا اور ناکام کون ہوگا. انسانوں نے نا اپنے اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں. جو ٹیکس ٹائم پہ دیتا ہے وہ جنت میں جائے گا، جو ٹیکس نہیں دیتا بے شک شراب پیتا ہو، زنا کرتا ہو، وہ جہنم میں جائے گا. تو انسانوں کا تو معیار یہ ہے جو ریاست کا وفادار ہے. اللہ کے ہاں معیار یہ ہے کہ جو خدا کا وفادار ہے. اسٹیٹ کا وفادار بھی اللہ کی وجہ سے، اللہ کے کہنے سے ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، میں جس پہ چاہوں گا رحم کروں گا، اور میں کس کو چاہوں گا عذاب دوں گا؟ جو مجھے نہیں مانتے، میرے احکامات کو فالو نہیں کرتے. تمہاری چاہت پہ نہیں ہے، میری چاہت پہ. اور میں رحم اس پہ نہیں کروں گا جس پہ تم رحم کرنا چاہتے ہو، بلکہ میں اس پہ رحم کروں گا جس میں میں چاہتا ہوں. اور میں کس پہ چاہتا ہوں؟ جو ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں.
یہ مطلب اس آیت کا، وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور اپنی طاقت پہ ناز مت کرو، تم زمین میں اللہ کو نہیں ہرا سکتے اور نہ آسمان میں ہرا سکتے ہو۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حقیقی مددگار اور دوست بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ سے لو لگاؤ تو کامیاب ہوگے، اللہ سے لو نہیں لگاؤ گے تو ناکام۔ اگر وقتی طور پہ کامیابی نظر بھی آئی تو حقیقت میں وہ ناکامی ہوگی۔ یہ رکوع بھی بہت آسان تھا، آگے پوری صورت بہت آسان ہے۔ ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ مختصر لفظی ترجمہ میں ہی اس کی تفسیر آ رہی ہے، لیکن پھر بھی میں ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ترجمے کے ساتھ الگ سے تھوڑی سی تفسیر کر دوں گا، لیکن آپ کو اندازہ ہو گیا اب قرآن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسان ہوتا چلا جا رہا ہے اگر آپ پراپر طریقے سے تفسیر کے لیکچر سن رہے ہیں۔ اب میں شروع کرتا ہوں سورہ عنکبوت کا رکوع نمبر 3 اور 20ویں پارے کا رکوع نمبر 15۔ مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، ولقائہ، اور اللہ سے ملاقات کا انکار کیا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہیں، واولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فما کان جواب قومہ، پس نہیں تھا ان کی قوم کا جواب، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب نہیں تھا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ یہ کہنے لگے، اقتلوہ، ابراہیم کو قتل کرو، او حرقوہ، یا اس کو جلا دو۔ حرق یحرق تحریقا، آگ میں جلانا۔ فانجاہ اللہ، اللہ نے بچا لیا ابراہیم کو من النار، آگ سے۔ ان فی ذلک لآیات، ان تمام باتوں میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ وقال، ابراہیم نے یہ بھی کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، انما اتخذتم، تم تو محض ٹھہراتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اوثانا، بتوں کو، مودۃ بینکم، آپس میں محبت کی وجہ سے۔ مودہ محبت کو کہتے ہیں، مفعول لہو ہے، یعنی مصدر جب آتا ہے نا تو پچھلے جو کام ہے اس کی علت بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، تو اس ایسے مصدر کو مفعول لہو کہتے ہیں، یعنی وہ مفعول لہو اس کی وجہ سے کام ہو رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، تم تو محض اللہ کے سوا جو بتوں کو ٹھہراتے ہو، محض اس لیے ٹھہراتے ہو آپس کی محبت کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، کہ سب رشتہ دار بت پرست ہیں تو ہمیں محبت ہے بھائی، ہم اپنے رشتہ داروں کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ فی الحیات دنیا، دنیا میں، یعنی دنیا میں جو تمہیں آپس میں محبت ہے اس کی وجہ سے تم یہ کر رہے ہو۔ ثم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن، یکفر بعضکم ببعض، تم میں سے بعض کا انکار کریں گے، ویلعن بعضکم بعضا، تم میں سے بعض پر لعن طعن کریں گے، ومأواکم النار، اور تم سب کا ٹھکانہ آگ ہوگی، وما لکم من ناصرین، اور تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں ہوں گے۔ فآمن لہ لوط، ابراہیم پر ایمان لے آئے لوط علیہ السلام۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ رب کی طرف کا مطلب یہ کہ جہاں رب نے مجھے حکم دیا ہے وہاں ہجرت کرنے والا ہوں۔ تو جو جہاں حکم دیا وہاں ہجرت کرنا، اللہ ہی کی طرف ہجرت کہلائے گی نا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے اللہ کی طرف ہجرت کی اور رسول کی طرف تو اس کی ہجرت تو اللہ رسول کی طرف ہے۔ جس نے کسی عورت کی لالچ میں ہجرت کی تو وہ اس کی ہجرت عورت کی طرف ہے۔ حالانکہ ہجرت تو سب نے مدینہ ہی کی طرف کی تھی، لیکن کسی کی نیت اللہ کا حکم پورا کرنا تو اس کو اللہ اور رسول کی ہجرت کہلایا گیا، اور کسی کی ہجرت تھی کسی عورت کا حصول تو اس کو یوں کہا گیا بھائی مدینہ نہیں، تم نے تو اس عورت کے لیے عورت کی طرف ہجرت کی ہے۔ تو جہاں آپ کی نیت ہوتی ہے نا تو اس کو اس طرح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، انہ هو العزیز الحکیم، وہ زبردست غالب اور حکمت والا ہے۔ ووهبنا له اسحاق ویعقوب، ہم نے ابراہیم کو ہبہ کیا اسحاق اور یعقوب۔ وجعلنا فی ذریته النبوہ، اور بنا دی ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت کو، والکتاب، اور کتاب یعنی آسمانی کتاب بھی انہی کی اولادوں میں رکھی۔ وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، ہم نے دنیا میں بھی ان کو ان کے اجر کا بدلہ دیا، یعنی اجر دیا کا مطلب بدل اجرہ، جزاء اجرہ، جزا کا لفظ محذوف ہے یہاں پہ، ان کے اجر کی جزا دی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی آپ نیک لوگوں میں شمار ہوں گے، اچھے لوگوں میں۔ وَلُوطًا، اور لوط کو بھی یاد کریں، اذ قال لقومہ، جب لوط نے اپنی قوم سے کہا، انکم لتأتون الفاحشۃ، بے شک تم لوگ فاحشہ کی طرف آتے ہو، یعنی فاحشہ کا ارتکاب کرتے ہو۔ عطا کا معنی ارتکاب کرنا بھی ہوتا ہے۔ ما سبقکم بها من احد من العالمین، جہان والوں میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے تم پہ سبقت کی ہو اس برائی میں، یعنی آج تک آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جس نے یہ کام کیا ہو، یہ لڑکوں سے بدفعلی والا کام، تو ایسی برائی کی تم بنیاد رکھ رہے ہو۔ انکم، کیا تم، لتأتون الرجال، تم مردوں کے پاس آتے ہو،
وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ اور راستوں کو کاٹتے ہو. یہ عربی میں قطع طریق یا قطع سبیل ڈکیتی کو کہتے ہیں، یعنی ڈکیتیاں کرتے ہو، لوٹتے ہو لوگوں کو. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، نادی کہتے ہیں مجلس، اور اپنی مجلس میں منکر کا ارتکاب کرتے ہو، برائیوں کا ارتکاب کرتے ہو. فما کان جواب قومہ، ان کی قوم کا جواب نہیں تھا، الا سوائے اس کے کہ ان قالوا، کہ وہ کہنے لگے ایتنا بعذاب اللہ. ایتنا کے لفظ کو کئی بار ایکسپلین کر چکا ہوں میں، جب ملا کے پڑھیں گے تو قالوا اتنا بعذاب اللہ، کہ اللہ کے عذاب کو لے آ بھائی تو، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے. قال رب انصرنی، لوط علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب میری مدد کر، علی القوم المفسدین، اس قوم پر جو فساد مچانے والی ہے. لفظی ترجمہ ہو گیا، تفسیر بھی اس کی بہت آسان ہے. اب اس کی میں تفسیر شروع کرتا ہوں. والذین کفروا بآیات اللہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیچھے چل رہا تھا، اسی میں اللہ نے اپنی کبریائی اور اپنی طاقت اور قدرت کی باتیں بیان کی. انہی باتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم، جیسے پچھلے رکوع میں فرمایا کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، تو اللہ سے آگے نہیں جا سکتے تم، تو اس لیے اللہ کی مانو. اور جو لوگ بھی اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں نا، اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. والذین کفروا بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اس کی ملاقات کا، یہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں. یعنی حقیقی مایوس یہی لوگ ہیں، وہ ہونا بھی چاہیے ان کو، کیونکہ ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ اور اس ٹائپ کی ساری باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھائیں. تو جب سمجھائی ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فما کان جواب قومہ، قوم کا جواب نہیں تھا سوائے اس کے اقتلوہ او حرقوہ. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس جب دلائل نہیں ہوتے تو دھمکیوں کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی راستہ سامنے والے کو خاموش کرانے کا نہیں ہوتا. تو قوم جواب میں کہنے لگی اقتلوہ، اس کو قتل کر دو، او حرقوہ، یا اس کو جلا دو. فانجاہ اللہ من النار، اللہ نے آپ کو آگ سے بچا لیا. اس میں بڑی بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا اپنی قوم سے کہ تم جو بتوں کی عبادت کرتے ہو، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، تمہاری جو آپس میں دنیا میں محبت ہے نا، اس محبت کی بیس پہ بتوں کو پوجتے ہو، کلچر کی بیس پہ. کلچر کو فالو کرنا ہے کیونکہ ہماری پرمپرا ہے، ہمارے چچا ماموں خالہ تائے قبیلہ سب یہی کام کرتا ہے، ہمارے ارد گرد سارے بت پرست ہیں. یہ تمہارے پاس اس کے برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے. رشتہ داری چھوڑنا، رشتہ داری توڑنا بہت مشکل ہے تمہارے لیے ایسے موقع پہ. تم اس بیس پہ کر رہے ہو نا، تو یہ بھی بڑی کمزور بیس ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض، قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے. آج جن کی محبتوں میں خدا کو، اللہ کو ناراض کر رہے ہو نا، کل انہی سے دستبرداری کا اعلان کرو گے، انہی کو لان تان کرو گے تم. وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے بعض کو لان تان کر رہے ہوں گے کہ تیری وجہ سے میں نے یہ کیا، تجھ پر خدا کی لعنت، تیری وجہ سے میں نے یہ کیا. وہ آپ کو کہہ رہا ہوگا. تو یہ محبت تو ویسے ہی دشمنیوں میں تبدیل ہونے والی ہے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. آج تم باپ دادا کے، چچا مامے کے اور اپنے دوستوں کے کہنے پر جو برائیاں کر رہے ہو، تو یہ کل تمہاری مدد نہیں کر سکتے. کسی کی سمجھ میں بات نہیں آئی، ابراہیم علیہ السلام کے والد تک نہیں ایمان نہیں لے کر آئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے لوط علیہ السلام وہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے. وقال انی مہاجر الی ربی، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب میں اپنی قوم سے مایوس ہو چکا ہوں، یہاں رہنے کا فائدہ نہیں ہے، یہ مجھے جلا دیں گے، ہلاک کر دیں گے. تو اللہ نے حکم دیا آپ اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں. پیغمبر کبھی بھی اپنی بستی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چھوڑتے. یونس علیہ السلام نے یہ سمجھ کے چھوڑ دی تھی کہ شاید اس کی اللہ اسی میں راضی ہو، لیکن ان سے یہ اجتہادی غلطی ہوئی تھی. اس کی ان کو ایک وقتی طور پہ سزا ملی کہ مچھلی کے پیٹ میں گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر یہ کام، ان کو اس کی پرمیشن نہیں ہوتی کہ بھئی جب تک اللہ آرڈر نہیں دے رہا آپ نے یہیں تبلیغ کرنی ہے. لیکن جب اللہ نے آرڈر دے دیا کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور آپ کو قتل کی کوششیں ہی کریں گے، تو ابراہیم علیہ السلام اس زمین کو چھوڑ کر چلے گئے. تو اللہ نے اس میں آپ کو، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، غالب کا مطلب وہ میری حفاظت کرے گا. جو ہے جب اس کے حکم پہ میں کر رہا ہوں تو وہ ہر چیز پہ غالب ہے، حکم اس کا چلے گا، تو میری خیر خواہی چاہے گا تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور حکمت والا بھی ہے کہ جب مجھے حکم دے رہا ہے تو بظاہر تو اس میں نقصان ہے، لیکن اس میں میرا فائدہ ہوگا کیونکہ اللہ کی حکمتوں کو اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا.
اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس قربانی کے بدلے میں وہبنا لہو اسحاق و یعقوب، ہم نے اسحاق اور یعقوب دیے۔ اسحاق بیٹے تھے، یعقوب پوتے تھے، اور دونوں کی بشارت اللہ نے دنیا میں یعنی دنیا میں دونوں ہی کی بشارتیں دے دیں کہ بیٹا بھی ہوگا، پوتا بھی، دونوں پیغمبر ہوں گے۔ میں بار بار یہاں ایک نقطہ علمی نقطہ ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے خاندان چھوڑا نا، تو اللہ نے خاندان ہی دیا آپ کو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بڑی برکت ہوتی ہے کہ آپ جس نوعیت کی قربانی دیتے ہیں اللہ وہی چیز آپ کو دیتا ہے۔ ہمارے ایک کلاس فیلو تھے تو بڑی قربانی دی انہوں نے، ان کے رشتہ دار ان سے کٹ گئے، وہ مدرسے میں آئے تو ہمارے جو شیخ تھے انہوں نے ان کو کہا، ایک بڑی تسلی کی بات کی کہ آپ نے اللہ کے لیے عزت اور شہرت کی قربانی دی ہے تو اللہ آپ کو عزت اور شہرت دے گا۔ تو بڑے پرہیزگار تھے وہ، اللہ ان کی عمر برکت دے۔ تو یہ ہوتا ہے بعض دفعہ کہ جس نوعیت کی آپ نے قربانی دی ہوتی ہے نا، اللہ وہی چیز آپ کو دے دیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے خاندان چھوڑا نا، تو اللہ نے آپ کو پرہیزگار خاندان دے دیا، پیغمبروں کا خاندان دے دیا کہ آپ کا بیٹا بھی، اسماعیل بھی پیغمبر، یا اسحاق بھی پیغمبر، یعقوب بھی پیغمبر، یعقوب کا بیٹا یوسف بھی پیغمبر۔ تبھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسب کے اعتبار سے سب سے افضل، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، یوسف علیہ السلام ہے، کیونکہ یوسف جو تھے، یوسف علیہ السلام خود بھی پیغمبر، ان کے والد یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر، ان کے والد اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر، اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر۔ یعنی ابا بھی خود بھی پیغمبر، والد بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر، اور پردادا بھی پیغمبر۔ تو یہ شرف شاید کسی اور پیغمبر کو حاصل نہیں ہوا۔ تو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر فضل کیا کہ بیٹا بھی پیغمبر، پوتا بھی پیغمبر، پوتے کا بیٹا بھی پیغمبر۔ کیوں؟ آپ نے اللہ کی خاطر قربانی دی۔ تو نکاح کیے پھر ابراہیم علیہ السلام نے، اور اللہ نے آپ کو اولاد دی۔ تو اس سے ایک تو یہ ہمیں نقطے کے بعد پتہ چلتی ہے، جس نوعیت کی قربانی ہوگی اللہ وہی چیز آپ کو لوٹا دیتا ہے، زیادہ اچھی طرح کر کے۔ جیسے نبی نے مکہ چھوڑا نا، تو اللہ نے اسی مکہ میں فاتح بن کے آپ کو داخل کیا۔ تو ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ اس سے پتہ چلتا ہے، بار بار میں یہ اس نقطے کو ہائی لائٹ کرتا ہوں، اسلام میں نکاح، اولاد اور اولاد کی کثرت یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پیغمبروں کو بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبریاں مل رہی ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو پیسہ دے دوں گا، دولت دے دوں گا۔ حضرت مریم کو بھی اولاد کی خوشخبری، آل عمران کو بھی اولاد کی خوشخبری، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اولادوں کی خوشخبریاں۔ تو یہ خاص بات ہے کہ زکریا علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری۔ تو اللہ کی نظر میں اولاد بہت بڑی نعمت ہے، جس اولاد کو روکنے کا آج فیملی پلاننگ والے ہمیں حکم دے رہے ہیں، کیونکہ یہ جن تحریکوں کے ان کے پیچھے جو تحریکیں وہ قرآن و سنت کو نہیں مانتے، اللہ رسول پیغمبروں کو نہیں مانتے، وہ مادہ پرست لوگ ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بچے زیادہ آ گئے تو ہمارے حصے کی روزی کھا لیں گے، اور روزی کے ٹھیکیدار وہ خود بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ تو قرآن اولاد کو بہت بڑی ایک نعمت اور رحمت قرار دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ہبہ کر دیے اسحاق اور یعقوب، اور ہم نے ان کی ذریت میں نبوت جاری کر دی، والکتاب، اور کتاب سے اس میں جنس مراد ہے، ایک کتاب نہیں، یعنی نفس کتاب۔ وہ کیا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی پھر آگے زبور ملی داؤد علیہ السلام کو، انجیل ملی عیسیٰ علیہ السلام کو، تورات ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور بھی آسمانی صحیفے نازل ہوتے رہے۔ تو ہم نے انہی کی ذریت میں نبوت اور کتاب کو جاری کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد جتنے پیغمبر آئے ہیں سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں۔ بہت بڑی قربانی تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی اجر دیا۔ دنیا میں اجر کیا؟ کہ جو آپ کو نیک بیوی ملی حضرت ہاجرہ، جنہوں نے اللہ کے لیے قربانی دی، نیک اولاد ملی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا نام جو زندہ رہا قیامت تک، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں، سب ان کا نام احترام سے لیتے ہیں۔ یہ دنیا کا اجر ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں بھی آپ کا شمار نیک لوگوں میں ہوگا، بلکہ نیکوں کے سرداروں میں ہوگا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، لوط کا بھی تذکرہ کیجئے۔ میں نے بتایا نا یہ، کیونکہ اس سورت کے شروع میں اللہ نے بتایا کہ تمہیں آزمائشوں میں ڈالا جائے گا اور آزمائشوں میں تم نے صبر کرنا ہے۔ تو اللہ پچھلی امتوں کے واقعات اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے کیسی کیسی آزمائشیں اٹھائی ہیں، تو ان کو دنیا میں بھی اجر ملا، آخرت میں بھی۔ تو اب اللہ لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اذ قال لقومه، جب اپنی قوم سے کہا، انکم لتاتون الفاحشہ، تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، ما سبقکم بها من احد من العالمین، وہ برائی جو اب سے پہلے کسی نے بھی نہیں کی ہے۔ دیکھیں برائی ہوتی ہے، چاہے پہلے کسی نے کی ہو یا نہیں کی ہو، لیکن وہ برائی جو پہلے کسی نے نہیں کی وہ زیادہ بڑی برائی اس لیے ہوتی ہے کہ آپ اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں، آپ کو دیکھا دیکھی لوگ شروع کر دیں گے۔
تو بار بار جو لوط علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے تھے نا، ہمیشہ جب بھی یہ واقعہ آیا ہے تو لوط علیہ السلام نے یہ کہا وہ کر رہے ہو جو پہلے کسی نے نہیں کیا. اس سے دو مقصد ہوتے ہیں. ایک مقصد تو یہ کہ تم بڑے مجرم ہو کیونکہ تم اس برائی کی بنیاد رکھ رہے ہو دنیا میں. دوسری بات یہ کہ یہ تو نیچر کے بالکل خلاف ہے. انسان سے زنا اگر ہوتا ہے تو اس میں یہ کہا جائے گا کہ اس کا طریقہ غلط ہے عورت کے پاس جانے کا. مرد کی رغبت عورت کی طرف یہ نیچرل ہے، یہ کوئی انسان کے گندے ہونے کی علامت نہیں ہے. اور عورت کی مرد کی طرف رغبت یہ نیچرل ہے، یہ کوئی عورت کے گندے ہونے کی علامت نہیں ہے. ہاں اس کا ایک طریقہ رکھا ہے کہ بھائی ایک طریقہ ہے، گدے گھوڑوں کی طرح مت جاؤ بلکہ نکاح کر کے جاؤ. جیسے روٹی دیکھ کے بھوک لگنا یہ نیچرل ہے. اب چوری کر کے کھاتے ہو برا عمل ہے، حلال طریقے سے خرید کے کھاتے ہو جائز عمل ہے. یہی نکاح اور زنا میں فرق ہے. لیکن اتنی بات بہرحال ہے کہ زنا ہو یا نکاح ہو، عورت کی طرف رغبت یہ نیچرل ہے. تو اس لیے زانی کو یہ نہیں کہا جائے گا وہ جرم کر رہے ہو جو پہلے کسی نے کیا ہی نہیں ہے. بھائی یہ تو پہلے بھی لوگوں سے ہوا ہے یہ کام، جن کو سزائیں ملی ہیں اور ان کو حدود جاری کی گئی ہیں. کچھ کو کے معاملے پہ اللہ نے پردہ ڈالا، انہوں نے اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا. کچھ کو اللہ آخرت میں، جنہوں نے توبہ نہیں کی، آخرت میں اللہ سزا دے کے بخش دے گا، ان کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا پھر بخش دے گا سزا دینے کے بعد. لیکن یہ جو لڑکوں سے بدفعلی والا جرم ہے یہ تو نیچرل ہے ہی نہیں. یہ تو جو جان کر گندا کر کے اور جو ہے وہ برا سوچ کے اپنے اوپر اس برائی کو مسلط کرتا ہے اور پھر اس کا عادی بنتا ہے. تو اس کی تو کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. تو اس لیے لوط علیہ السلام بار بار یہ کہتے تھے یہ جرم تو کسی نے کبھی کیا ہی نہیں ہے. اس لیے نہیں کیا کہ اس کا تو نیچر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، فطرت اس کا انکار کرتی ہے. یعنی بڑے بڑے عیاش لوگ بھی تم سے پہلے پیدا ہوئے، بڑی بڑی عیاش قومیں پیدا ہوئی ہیں، وہ بھی یہ کام نہیں کرتی تھی. اس لیے کہ وہ بھی سمجھتی تھی کہ یار یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی گوں کھا رہا ہو. لوگوں نے شرابیں بھی پی ہیں، لوگوں نے نشے کے لیے جو ہے وہ حتیٰ کہ لوگوں نے پیسوں کی لالچ میں قتل بھی کیے ہیں. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ عیاشی کے لیے گوبر کھانا شروع کر دے کوئی، تو اس کو تو کہا جائے گا بھی یہ تو بہت ہی انسانیت سے گر گیا ہے. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ لڑکوں سے بدفعلی ایسے جیسے کوئی گوبر کھا رہا ہو، اس میں تو رغبت ہی نہیں ہوتی. تو یہ کام وہی کرے گا جس نے پہلے اپنے نفس پہ پتھر رکھ کے پیسوں کی لالچ یا کسی لالچ میں اس غلاظت کا اپنے آپ کو عادی بنایا. جیسے کسی کو گوبر دے دیا جائے کھانے کے لیے اور کہا جائے اتنے پیسے دوں گا تو یہ کھا لے، تو پیسوں کی لالچ میں وہ گند کھانا شروع کر دے اور تھوڑے دنوں میں اس کو گند کی عادت پڑ جائے. تو آج بھی یہ جو ہومو سیکشولیٹی میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں، یا تو بچپن میں ان کے ساتھ کسی نے غلط کیا ہوتا ہے جس سے ان کو عادت پڑ جاتی ہے، یا یہ کہ یہ خود پھر جو ہے وہ ایسی چیزیں دیکھ کے سوچ کے اپنے آپ کو عادی بناتے ہیں. پھر عادی بن جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ نیچرل ہے، ہمارے اندر فیلنگ ہی ایسی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان آزار کو نہیں مانتا. تو اس لیے لوط علیہ السلام ہمیشہ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے یہ تو کسی نے کبھی یہ کیا ہی نہیں ہے. اور قرآن کے اس لفظ کو ہائی لائٹ کرنے میں آج کے دور میں حکمت یہ ہے کہ اللہ کو پتہ تھا 15ویں صدی میں ایسی قومیں آئیں گی، ایسے لوگ آئیں گے جو قانون سازی کر کے اس کو نیچرل قرار دینے کی کوشش کریں گے کہ یہ تو جانوروں میں بھی ہوتا ہے، اوٹ پٹانگ قسم کی نیوز. اور ہو سکتا ہے کوئی جانوروں کو انہوں نے عادی بنا کے اس کی ویڈیو بنا لی ہو، اور فلانی رپورٹ یہ فلاں جنگل میں ایسا دیکھا گیا تھا. تو اس لیے اللہ نے بار بار بتا دیا کہ یہ نیچرل نہیں ہے، یہ تمہیں نیچر کے نام پہ لوگ الو بنانے کی کوشش کریں گے. تو اس لیے لوط علیہ السلام ہمیشہ کہتے تھے نیچرل ہوتا تو کسی نے تو کیا ہوتا نا، کوئی بھی نہیں کرتا. تمہارے اندر یہ جو ہے ایسا ہوا ہے، تم نے خود سے اس چیز کو گھڑا ہے اور پھر اس کے عادی ہو گئے ہو تم. اچھا، گندگی کا ایک اصول یہ ہے کہ جب انسان غلاظت میں منہ مارتا ہے نا تو جو پھر شروع میں تو گھن آتی ہے، لیکن پھر جو غلاظت میں اس کو مزہ آتا ہے وہ پھر پاکیزہ میں مزہ نہیں آتا اس کو. یہ بھی غلاظت کا ایک اصول ہے. اس پر دنیا میں یہ پھٹکار برستی ہے غلیظ آدمی پر کہ پہلی پھٹکار یہ کہ اب تجھے حلال اور پاکیزہ میں لذتی ہم تیرے لیے ختم کر دیں گے. گند میں منہ مارنے کا تو عادی ہو گیا تو اب گند میں ہی منہ مارتا رہے. یہ دنیا کا عذاب ہے جو ایسے لوگوں پہ آتا ہے. اسی لیے جو ہومو سیکشولیٹی کے عادی ہوتے ہیں نا ان کو دنیا میں عذاب ہی آتا ہے کہ عورت کی طرف رغبت اللہ ختم کر دیتے ہیں ان کی، یا کم کر دیتے ہیں. ان کو گند میں وہ مزہ آتا ہے جو عورت میں نہیں آتا، جو حلال اور پاکیزہ ہے. تو یہاں بھی یہی ہوتا ہے. تو ان کا دنیا میں عذاب ہے. اب اس کا عذاب کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی چونکہ میں یوز ٹو ہو چکا ہوں، مجھے عورت میں رغبت نہیں ہے یا وہ لطف نہیں آتا جو لڑکوں میں آتا ہے، بلکہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے ایک کام کر کے اپنی عادت خراب کر دی ہے تو اب آپ کو اس سے نکلنے میں ٹائم لگے گا. آپ چھوڑتے رہیں اس کو اور نکاح کر کے عورت کی طرف آئیں تو آہستہ آہستہ آپ کی عادت چینج ہو جائے گی. دیکھیں جو چیز خراب ہو سکتی ہے نا عمل کر کے، وہی اس کے اگینسٹ جا کے ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. تو ایسے لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہم خراب ہو گئے تو ٹھیک نہیں ہو سکتے. بھائی جس طرح سے خراب ہوئے ہو، ایک کام کر کے خراب ہوئے ہو تو چھوڑ بھی دو گے اس کو. چرس کی آپ کو عادت پڑ گئی اس لیے کہ پہلی دفعہ میں تھوڑی دل چاہ رہا تھا پینے کا،
پہلی دفعہ آپ نے پیا، ناک بند کر کے، بدبو بھی آ رہی تھی، آہستہ آہستہ عادت پڑ گئی آپ کو. تو کرتے رہنے سے چرس کی عادت پڑ گئی ہے، تو چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی عادت پڑ جائے گی. میں نے دیکھا ہے جن لوگوں کو نشے کی عادت پڑتی ہے تو جب وہ چھوڑتے ہیں نا، طویل عرصے تک چھوڑتے ہیں، تو پھر ان کو اس نشے پہ دوبارہ گھن آنا شروع ہو جاتی ہے، الا یہ کہ جان کر پھر دوبارہ شروع نہ کر دیں. تو جو لوگ اس برائی میں مبتلا ہیں تو ان کا حل یہی ہے کہ اس کو چھوڑ دیں، وہ کہیں دور نکل جائیں اور ان تمام لوگوں سے تعلق ختم کر دیں جو ان کو اس برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں. ایسی ویب سائٹس دیکھنا چھوڑ دیں اور فوراً حلال نکاح کی طرف آ جائیں وہ. تو آہستہ 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 ان کا مزاج ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو معذور سمجھنا شروع کر دیں، کیونکہ پھر وہی حشر نہ ہو جو لوط علیہ السلام کی قوم کا ہوا. دنیا میں نہیں آتا عذاب تو آخرت میں تو ہے. بہرحال اللہ ہم سب کو بچائے. اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم مردوں کی طرف آتے ہو، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور راستے کاٹتے ہو. وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ کا مطلب اوباش قسم کے لوگ تھے، مسافروں کو تنگ کیا کرتے تھے. کوئی مسافر جا رہا ہے، دیکھا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کا سامان لوٹ لیا، یہ ہے راستہ کاٹنا. جیسے کہ آج بھی اسنیچنگ، موبائل اسنیچنگ کے واقعات، کہیں بھی آپ اکیلے جا رہے ہوں تو کمزور آدمی تو اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو تحفظ دیا جائے. کوئی مسافر ہے، کوئی اکیلا جا رہا ہے تو آپ تو اس کی مدد کریں، نہ یہ کہ اس کو کمزور سمجھ کے آپ لوٹنا شروع کر دیں. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور اپنی مجلسوں میں برائی کا ارتکاب کرتے ہو. جب انسان کوئی برائی کرتا ہے تو کبھی چھپ کے کرتا ہے، وہ ایک تو یہ طریقہ ہے، وہ بھی برائی ہے، لیکن اوپنلی کر رہا ہو تو اس سے تو برائی پروموٹ ہوتی ہے. تو یعنی کھلے عام برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. اب اس سے کون سی برائی مراد ہے؟ قرآن و حدیث میں کوئی واضح ہمیں اس بارے میں روایت نہیں ملتی. بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہی لڑکوں سے بدفعلی یہ کھلے عام کرتے تھے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ غیبتیں کرتے ہوں گے یا بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہوں گے. اس کی مثال ہے جیسے آج کل جو گناہ ہو رہے ہیں تو کھلے عام ہو رہے ہیں، وہ لوگ فخر کر کے مجلسوں میں بتا رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ان لوگوں میں بھی کھلے عام گناہوں کا معمول تھا. بالکل یعنی جیسے آج ہو رہا ہے نا، آج بھی کوئی گناہ کرتا ہے اوپنلی گرل فرینڈ کو لے کے گھوم رہا ہے. وہ تو کیا گدے گھوڑوں والی زندگی ہے، بھنگی چماروں والی زندگی ہے. تو گدے گھوڑے ہوتے ہیں جو وداؤٹ نکاح کے، وداؤٹ میرج کے نر مادہ کا ملاپ ہوتا ہے. تو بھی عورت کے ساتھ سفروں پہ جا رہا ہے، ولاگ بنا رہا ہے اور بتا رہے میری گرل فرینڈ ہے. تو یہ گناہ بھی کر رہے ہو، اوپر سے دنیا کے سامنے اس کو ایکسپوز بھی کر رہے ہو. تو یہ مطلب ہے کہ وہ کھلے عام گناہ کرتے تھے، اپنی مجلسوں میں برائی کا ارتکاب کرتے. بعض نے کہا مجلسوں میں بیٹھ کے بھپتیاں کستے تھے. کوئی بھی شریف آدمی جا رہا ہوتا تو اس پہ آنکھیں مارتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. تو کوئی بھی گناہ جو محفلوں میں اس زمانے میں ہوتا تھا، جو جیسے کہ آج بھی ہوتے ہیں، تو وہ مراد ہے یہاں پہ. لوط علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا، لیکن قرآن کہتا ہے وہی رسپانس ملا جو ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم سے ملا تھا. فما کان جواب قومی، قوم کے پاس جواب یہ تھا، نہیں تھا کوئی جواب الا ان قالوا، مگر یہ جواب تھا ایتنا بعذاب اللہ، بھئی تو اللہ کے عذاب کو لیا. ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، لوط علیہ السلام نے کہا اللہ تو ان فسادی لوگوں پر میری مدد کر، مجھے بچا لے ان سے. یہ رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا اور اگلے رکوع میں ہی یہ پورے واقعے کی تکمیل ہے. میں اب اگلے رکوع کی طرف چلتا ہوں. سورہ عنکبوت کا رکوع نمبر 4 اور 20ویں پارے کا رکوع نمبر 16. مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما جاءت رسولنا، جب ہمارے رسول آئے. یہاں رسول سے مراد اللہ کے نمائندے، یہاں پیغمبر مراد نہیں ہے. اللہ کے جو نمائندے بن کے آئے تھے، یعنی جو فرشتے تھے. ابراہیم کے پاس آئے بالبشرا، خوشخبری کے ساتھ. قالوا، پھر کہنے لگے انا مہلکو، ہم ہلاک کرنے والے ہیں. اہلک یہلکو اہلاکن، ہلاک کرنا. مہلکن اس میں فاعل ہے، مکرمن کی طرح مہلکون اس کی جمع. جب اس کی نسبت ہو گئی مہلکو اہلی ہذہ القریہ، اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے، تو جب نسبت ہو جاتی ہے نا تو نون غائب ہو جاتا ہے مہلکونا کا، تو نون غائب ہو گیا، حذف ہو گیا. انا مہلکو اہلی ہذہ القریہ، انا اصل میں اننا تھا. ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی والوں کو، ہم اس بستی کے ہلاک کرنے والے ہیں. ان اہلہا، بے شک اس بستی والے، کانو ظالمین، ظالمین ہے. قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان فیہا لوطن، اس میں تو لوط موجود ہیں. قالوا نحن اعلم، ہمیں خوب پتہ ہے، بمن فیہا، کہ کون ہے اس کے اندر. لننجینہ، ہم ضرور بھی ضرور لوط کو نجات دیں گے. واہلہ، اور ان کے گھر والوں کو بھی. الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کو. کانت من الغابرین، وہ بھی عذاب میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائے گی. ولما ان، اور جب یہ بات ہوئی کہ جاءت رسولنا، ہمارے رسول یعنی فرشتے آئے لوطن، لوط کے پاس. سیء بہم، تو آپ ان کو دیکھ کر بہت زیادہ غمزدہ ہوئے. ساء یسوء کا معنی تو کیا ہوتا ہے، یعنی کتنا ہی برا ہے. یہ لفظ آ چکا ہے نا پہلے، ساء
ما یحکمون، کتنا ہی برا ہے کہ یہ جو فیصلہ کرتے ہیں. تو ہر ناگوار چیز کو بھی برا کہا جاتا ہے. تو سیء بہم یہ فعل مجہول ہے. سیء بہم، لوط علیہ السلام بہت زیادہ غمزدہ ہوئے اور ان کے ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے بہم ان فرشتوں کی وجہ سے. تو سیء بہم ان کو دیکھ کے بہت زیادہ یعنی آپ نے گویا برا محسوس کیا، یعنی اس کو ناپسندیدہ محسوس کیا. تو سو کسی بھی برائی کو، کسی بھی غم کو، کسی بھی تکلیف کو بھی سو سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. تو سیء بہم اصل میں تھا سوویآ، زوریبا بہم، زوریبا سوویآ، تو سوویآ کو سیء پڑھا جاتا ہے، جیسے قویلا کو قیلا پڑھا جاتا ہے. وضاق بہم ذرعا، اور بازو کے لحاظ سے بہت زیادہ تنگ ہو گئے. ذاق یذیق، تنگ ہونا، بہم ان فرشتوں کی وجہ سے تنگ ہو گئے، ذرعا بازو کے اعتبار سے. کیا مطلب؟ بازو تنگ ہو گئے. بازو تنگ ہونا یہ کنایا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھنا شروع کر دیں. کہتے ہیں میرے بازو کھلے ہوئے ہیں، میں بہت طاقتور ہوں، لیکن میرے بازو تو بند گئے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ مطلب ہے وضاق بہم ذرعا، اور آپ جو ہے وہ تنگی محسوس کرنے لگے بہت زیادہ، کہ یعنی گویا میرے ہاتھ بند گئے ہیں. وقالوا لا تخف، وہ فرشتے کہنے لگے لا تخف، آپ خوف نہ کریں، یعنی مستقبل میں بھی آپ کو کچھ نہیں ہوگا. ولا تحزن، اور ماضی کی بات پہ غم بھی نہ کریں. ماضی کا مطلب ہم جو آپ کے پاس آئے اس پہ آپ غمزدہ بھی نہ ہو، اور فیوچر سے بھی بے خوف ہو جائیں آپ. انا منجوکا، ہم آپ کو نجات دیں گے. نجا ینجی تنجیتن کا معنی نجات دینا، اور اس میں فاعل آئے گا منجیون، مسبحن کی طرح. تو جمع آئے گی منجیونا، لیکن اس کو پڑھا جاتا ہے منجن اور منجونا، اور کاف کی طرف نسبت ہو گئی تو نون گر گیا. انا اصل میں انا نہ تھا، بے شک ہم نجات دیں گے آپ کو. واہلک، اور آپ کے گھر والوں کو. الا امرأتک، مگر آپ کی بیوی کو، اس کو نجات نہیں دیں گے. کانت من الغابرین، وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں، عذاب میں ہلاک ہونے والوں میں رہ جائے گی. انا منزلون، بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں، علی اہل ہذہ القریہ، اس بستی والوں پر، رجزا من السماء، آسمان سے کوئی پکڑ یعنی عذاب، بما کانوا یفسقون، اس فسق کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً، تحقیق ہم نے چھوڑی اس بستی میں سے ایک نشانی، بَیِّنَةً، واضح نشانی. لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی یعنی ان کے قومی بھائی شعیب کو بھیجا. فقال یا قوم اعبدوا اللہ، شعیب علیہ السلام نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو. وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، اور آخرت کے دن کی امید لگاؤ، ایک دن آئے گی آخرت. وَلَا تَعْثَوْا، اور مت پھرو زمین میں، مفسدین، فساد مچاتے ہوئے. فَكَذَّبُوهُ، قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کا انکار کیا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو ایک زوردار زلزلے نے پکڑ لیا. رجفہ کپکپاہٹ کو کہتے ہیں. تو وہ زلزلے میں کپکپاہٹ ہوتی ہے نا، ایک زوردار کپکپاہٹ نے اور زمین کے ہلنے نے، زلزلے نے پکڑ لیا ان کو. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ہو گئے اپنے گھروں میں الٹے اوندھے. وَعَادًا وَثَمُودَ، اور قوم عاد اور قوم سمود کا واقعہ بھی بیان کریں. وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِكُمْ، یعنی قوم عاد اور قوم سمود میں بھی غور کرو، تحقیق تمہارے لیے واضح ہو چکے ہیں ان کے مسکن، تمہیں پتہ ہے ان کی لوکیشن کہاں ہے اور یہ بستیاں کہاں ہیں، یہ بالکل واضح ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، ان کو راستے سے روک دیا. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور یہ سب دیکھنے والے لوگ تھے، آنکھیں سب کی کھلی ہوئی تھیں، دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود انہوں نے اندھے پن کو اختیار کیا، یعنی ظاہری آنکھیں سب کی کھلی ہوئی تھیں. وقارون وفرعون وحامان، قارون، فرعون اور حامان کے حالات میں غور کرو. وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق ان کے پاس موسیٰ واضح دلائل کے ساتھ آئے. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں انہوں نے تکبر کیا. وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور یہ سبقت کرنے والے نہیں تھے ہم سے، یعنی ہمیں ہرانے والے نہیں تھے یہ. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پکڑا اس کے گناہ کے سبب. فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں کچھ ایسے تھے جن پر بھیجا ہم نے حاصبہ، تیز ہواؤں کو، طوفانوں کو. وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں کچھ ایسے تھے جن کو ایک زوردار چیخ نے پکڑا. وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، ان میں کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے بھی کہ اس کے ساتھ ہم نے زمین میں اس کو دھسا دیا. خسفنا بھی، یہ اصل میں من کی طرف لوٹ رہی ہے نا، ہی اس لیے واحد کی ضمیر ہے. من لفظ کے اعتبار سے واحد ہے، معنی اس میں عموم کا ہوتا ہے کہ جو بھی ایسا تھا ہم نے اس کو زمین میں دھسا دیا، ان میں کچھ لوگوں کو. وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا، ان میں کچھ ایسے تھے من اغرقنا جن کو ہم نے غرق کر دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرتا. وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ لوگ تھے اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے.
مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے ٹھہرا لیے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اولیاء اپنے دوست، کمثل العنکبوت، ان کی مثال ایک مکڑی کی طرح ہے، اتخذت بیتن، جس نے ایک گھر بنایا، وان اوہن البیوت، بے شک گھروں میں سب سے کمزور، وہن کمزوری کو کہتے ہیں، اوہن کمپیئر ہے یعنی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ کمزور گھر، لبیت العنکبوت، وہ عنکبوت کا گھر ہوتا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ جان لیتے اس مثال کو، ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ جانتا ہے ما ان معبودوں کو جو گڑے ہوئے معبود ہیں جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، من شیء، جن چیزوں کو بھی پکارتے ہیں، وہو العزیز الحکیم، وہ زبردست غالب اور حکمت والا ہے، وتلک الامثال، اور یہ جو مثالیں ہیں جیسے عنکبوت کی ایک مثال ہے، نضربها للناس، ہم اس کو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، فما یعقلها، ان مثالوں کو نہیں سمجھتے، الا العالمون، مگر جاننے والے لوگ۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا، حق کا مطلب کسی حکمت کے ساتھ، بلا وجہ پیدا نہیں کر دیا، ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس بات میں نشانی ہے یا اس پیدائش میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ اس کا لفظی ترجمہ مکمل ہو گیا۔ اب انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں اس رکوع کی تفسیر پیش کروں گا، یعنی 20ویں پارے کا 16واں رکوع اور آخری رکوع، اور سورہ عنکبوت کا چوتھا رکوع، اس کی انشاءاللہ میں تفسیر پیش کروں گا، اور اس کے بعد ہمارے 20 پارے الحمدللہ شروع کے مکمل ہو جائیں گے۔ ایک ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا 30واں پارہ، تو اس پارے کی تفسیر کے بعد انشاءاللہ ہمارے ٹوٹل 21 پارے انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔